ایک اچھے بھلے خوشحال پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی شکل میں ایک سازش رچائی گئی اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا اور آپ کی دہلیز پر خوشحالی دستک دے رہی ہوتی۔ آپ کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا، سماجی اور معاشی انصاف ہوتا، عزت اور خود مختاری ہوتی، اور آپ کو یہ آٹے دال چینی کے لیے قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ بہنوں بھائیوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پاناما جیسے ڈرامے رچائے گئے اور عدالتوں سے زبردستی من پسند فیصلے لیے گئے، بلکہ فیصلے دلوائے گئے۔ نواز شریف کو، اس کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پہ مجھے اور مریم نواز شریف کو 150 سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی، اور پھر مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی۔ مریم کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی، اور جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دینی ہے، دے دی ہے، سزا دلوانی تھی، لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمارے بچوں تک کو، اور پارٹی کے ہمارے بائی اینڈ لارج بڑے چھوٹوں کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے، اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا؟ یہ میرے محترم دوستوں وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے سر پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ملک کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک کیوں اور نیچے دھنستا جا رہا ہے، غریب کو روٹی کیوں نہیں ملتی، آٹا دال چینی کیوں مہنگی ہو گئی، دوائیاں کیوں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، بجلی کے بلوں نے تو کمر توڑ کر رکھ دیے۔ پوچھا کبھی آپ نے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کہاں گئی وہ سبز پاسپورٹ کی عزت؟ کہاں گئی وہ سبز پرچم کی عزت؟
دنیا کا ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دنیا کا دوسرا لیڈر سنتا نہیں. معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. غریب بیچارہ دھکے کھاتا ہے. 22 کروڑ عوام میں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں 21 کروڑ غریب ہیں اور چند لاکھ لوگ پاکستان کے وسائل پہ بھی قابض ہیں اور پاکستان کی زمینوں کے بھی مالک بنے ہوئے ہیں. سرکاری خزانوں سے بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، زندگی بھر پینشنیں لیتے ہیں اور سرکاری پلاٹ اور پرمٹ لیتے ہیں تقریباً مفت. لیکن 21 کروڑ عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کے بچوں کے منہ سے اب تو روٹی کا نوالا بھی چھنتا چلا جا رہا ہے. گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جائیداد بیچ کر گروی رکھ کر علاج کروانا پڑتا ہے. مگر دوسری طرف مراعات یافتہ طبقے کو دیکھیں آپ کہ علاج معالجے کے لیے سرغانی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چند لاکھ لوگ آپ کے خون پسینے کی کمائی جس سے یہ اس ملک نے وسائل بنائے ہیں، یہ سب اس پہ قابض ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید پاکستان اسی طبقے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ عیش کریں اور 21 کروڑ عوام دھکے کھائیں. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں سنتا ہوں کبھی کبھی یہ ترانہ سے جو لگتا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم تو اس میں ہے خام خواہ. یعنی اے چند لاکھ لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، باقی 21 کروڑ ہیں خام خواہ اس میں. حضور، یہ ہیں ہمارے زوال کے اسباب، یہ ہے نتیجہ جمہوریت پر شب خون مارنے کا، اور یہ ہے نتیجہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو 22 کروڑ عوام کے سر پر بٹھانے کا. ہم کس سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا مجھے بتائیں آپ کراچی کے میرے بھائیوں بہنوں، کیا آر ٹی ایس بند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ووٹ چوری کر کے عمران خان کے بکسے میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے عمران خان کو نہیں جتوایا گیا؟ اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح اس منتخب وزیر اعظم کو، یعنی اس ناچیز کو سازش کے ذریعے نکالا گیا. اس ناچیز کو جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، جو گیس لے کر آیا، الحمدللہ جس نے کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا، کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگائے،
جو کراچی کے اندر گرین لائن بنا رہا تھا، جس نے کراچی میں پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کیے اور اس کے لیے الحمدللہ اربوں روپے مختص کیے، جس نے کراچی میں دہشت گردی ختم کر کے کراچی کی رونقوں کو بحال کیا، الحمدللہ آپ جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جس نے معاشی ترقی کی اور معاشی ترقی کی رفتار کو 5.8 پر لے گیا، الحمدللہ جس نے چترال سے کراچی اور گوادر تک موٹر ویز اور ہائی ویز کے جال بچھائے، دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ رہی تھی، پاکستان میں سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے، پاکستان کا روپیہ آپ جانتے ہیں، روپیہ جو کہ اس وقت بڑا مضبوط تھا، اس وقت 104 روپے تھا، 104 سے بڑھ کے آج 165 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو الحمدللہ روزگار مل رہا تھا، اس حکومت نے تو 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ غربت ختم ہو رہی تھی، تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی، اور الحمدللہ 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہم نے۔ مہنگائی کی شرح 40 سال کی کم ترین سطح پر تھی، لیکن کوئی کب تک عوام کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک؟ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کب تک اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک ظلم سہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کو برداشت کر سکتا ہے؟ آج جن کا کام سیاست کرنا نہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، جن کا کام ملک چلانا نہیں وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، پھر کہتے ہیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، پاکستان کیوں بیٹھتا جا رہا ہے؟ کراچی کے بھائی اور بہنوں، آج کے حالات میں خاموشی جرم ہے۔ میں اور آپ سب اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں کہ جب پاکستان پہ یہ کڑا وقت آیا ہم خاموش کیوں رہے؟ چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ چند لوگوں نے پورے نظام کو سیبوٹاج کر کے رکھ دیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ انصاف پسند اور گاڈ فیئرنگ ججوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے تو ہم خاموش کیوں رہے؟ جعلی مقدمات میں بے گناہوں کو سزائیں دلوائی گئیں، ہم کیوں خاموش رہے؟ آپ کا ووٹ چوری ہو گیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ آر ٹی ایس بند کرایا گیا، آر ٹی ایس بند کروایا گیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ اور ریاست کے اوپر ریاست بنائی گئی، ہم خاموش کیوں رہے؟ عوام کا چولہا بجھ گیا، غریب کی روٹی چلی گئی، آٹے کے لیے لائنوں میں لگ گئے، غریب کی پونجی لٹ گئی، ہم خاموش کیوں رہے؟ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری
आसमान से बातें करती रही, इतनी ज्यादा हो गई कि आसमान को छू गई। हम खामोश क्यों रहे? मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, चाहे आप जलसे में मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं या आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा तो टेलीविजन पे आना इन्होंने बंद कर दिया है, इनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं सच बोलता हूं, मैं हक बात करता हूं, तो लिहाजा उनके अंदर मेरी बातें सुनने का हौसला नहीं है, इसलिए मेरी आवाज टीवी पर इन्होंने बंद की हुई है। एक वो शख्स 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, उसकी आवाज भी बंद कर दी है इन्होंने, लेकिन ऐसे बंद होगी नहीं। वो अपनी खुशफहमी में है। मेरी बात अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अवाम के घर घर में पहुंच रही है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में और पहुंचेगी। तो आपको फैसला करना है कि आप हक के साथ खड़े रहने वालों के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर खामोश रहने वालों के साथ या फिर डरने वालों के साथ। आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में खड़े होना चाहते हैं या फिर जुल्म सहने वालों के साथ? ये फैसला आपको करना होगा। अल्लाह को आप क्या जवाब देंगे कि आपने हक बात के लिए क्यों आवाज बुलंद नहीं की? ये सवाल आपसे मुझसे यहां भी होना है और वहां भी होना है। तो हम क्या जवाब देंगे? आज वक्त आ चुका है कि हम सब फैसला करें कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए किस तरह का पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरा ईमान है कि आप और हम सब अगर मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें तो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, ताकि गरीब, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर काबू पाकर, यानी गुर्बत और महंगाई जैसी चीजों पे काबू पाकर 21 करोड़ लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके और वो सब 21 करोड़ लोग भी बाइज्जत शहरी बन सकें, एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये हम सब का पाकिस्तान है। ये पूरे 22 करोड़ का पाकिस्तान है। ये 21.5 करोड़ या 22.25 करोड़ का मुल्क नहीं है। ये 10, 20, 30 लाख तो ऐश करें और बाकी फाका कशी करें। फैसला अब आप कर लें, क्योंकि वक्त नजदीक है, बहुत वक्त गुजर चुका है और मजीद वक्त जाया करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।